العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورہ الانعام کی آیت 36 جو ہے کل ہم نے چھوڑی تھی بیچ میں، اس کو پورا کریں گے۔ لیکن کل کسی نے ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے 35 نمبر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو دیکھیں نباتات، جمادات، حیوانات سب کو ہدایت دے دی اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے دیکھ لیں۔ لیکن رب العالمین کی حکمت اور علم کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کو جو ہے وہ تھوڑی سی آزادی دی جائے، لہٰذا اس معاملے میں اس کو آزادی ہے کہ وہ چاہے تو ہدایت اختیار کرے، چاہے تو نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور یہی نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اگر اس نے اختیار کو، اپنے اختیار کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے اختیار کے تابع کر دیا تو انعام، اور اگر اس نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، اس نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کی، دنیا کے اندر اپنی مرضی پہ چلا، تو پھر اس کو کوئی نقصان سے نہیں بچا سکتا، دنیا کا نقصان بھی اور آخرت میں جہنم۔ لہٰذا اس بات کو بہت اچھی طرح انسان سمجھ لے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کہ اس نے انسان کو اس کے اندر، دل کے اندر بھی، نفس کے اندر بھی رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خوب پہچانتا ہے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فطرت پہ پیدا کیا کہ وہ اسلام کو قبول کرنے میں انشاءاللہ دیر نہیں کرے گا اگر اس کو آزاد چھوڑا جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنل، یہ تو انسان کے باطن میں رکھ دیا نا، باہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کی، تاکہ اس کو کسی طرح سے کل قیامت کے دن انکار کرنے کا انسان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے۔ تو کل آپ کا سوال آیا تھا کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہدایت والی امت بنا دیتا، اس کے بارے میں دوسری آیات وہ ذرا لکھ لیں پہلے، اور یہ آیت 35 کی آیت ہے جس میں یہ ٹکڑا آیا تھا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اس کی آیات لکھ لیں تاکہ دیگر آیات جو یہاں جن میں یہ بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اگر چاہتا تو ساری دنیا کو ایک، سارے انسانوں کو ہدایت پر قائم کر دیتا۔ سورہ نحل کی آیت 93، سورہ مائدہ کی آیت 48، میں 48 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، فہم قرآن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، وَلَٰكِن لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ وہ جو کچھ تمہیں دیا ہے، مال، اولاد، رزق، کوئی نعمت جو دی ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے کہ ان نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتے ہو یا نہیں، اور اگر وہ نعمتیں اللہ کی آزمائش میں چھن جاتی ہیں تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ اور پھر فرمایا ہاں وَيَهْدِي لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ بلا جلدی بتائیے۔
نیکیوں میں جلدی، پہل۔ تمہارا ٹارگٹ، تمہارا گول دنیاوی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں سب سے آگے بڑھو. یہ قرآن کا ٹارگٹ ہے صاحب ایمان کو. یہ نہیں کہ نیکی سامنے آئی اور ہاں ٹھیک ہے کل کر لیں گے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے. نہیں، مومن وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن کس طرح ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو. یہ تھی آیت، میں اور ایکسپلین نہیں کروں گا. آیت مائدہ کی 48 اور اگلی آیت ہے سورہ شورا کی آیت شورا 42 نمبر پر، آیت نمبر 8. سورہ یونس کی آیت 99 سورہ الانعام کی آیت 35، سورہ مائدہ کی آیت 48، ہاں اوپر بھی آ چکی ہے، اور آخری سورہ نحل کی آیت نمبر 9. یہ کل کس نے کہا تھا ان آیات کو حوالے دینے کے لیے؟ آپ میں سے ہے موجود اس وقت؟ نہیں ہے. اچھا، اب لیکن ہم جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورت لیکن سر مائدہ یہ کی 48 کے بعد سورت کون سی ہے؟ جی سورہ معاہدہ کے بعد ہے، ایک منٹ، جی سورہ معاہدہ کے بعد ہے سورہ نحل کی آیت، شورا کی 8. میں دوبارہ پر جی شورہ کی 8 ہے، پھر یونس کی 99 ہے، پھر الانعام کی 35 ہے، اور پھر نحل کی 9 ہے. اب ذرا آ جائیں، بڑے غور سے دیکھیں، بڑے اہم چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 36 نمبر. انما یستجیب الذین یسمعون، بس وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں. یہاں سننے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، یہ فہم قرآن ہے کہ اب یہاں وہ لوگ مان لیتے ہیں جو سنتے ہیں. سنتے تو سارے مسلمان ہیں اور مان کے کوئی نہیں دیتا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس سننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو بڑے دل غور سے سے تسلیم کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. سن کر اس بات جو سنی ہے اس کو پرکھ لے سکتے ہیں، ہر پہلو سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے. کائنات کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، انسانوں کی ہدایت کے بارے میں، دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں جب سنتا ہے آدمی اور اس کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کتنی حکمت سے لبریز ہے، میں اس کا مان پر عمل کروں تو دیکھیں میری زندگی میں فائدے فائدے ہیں. اور اگر میں اس کا انکار کر دوں، سن کے سنی انسنی کر دوں جیسے آج ہم کر رہے ہیں، تو پھر ذلت اور پستی دیکھ لیں آپ کس طرح مقدر ہے انسانوں کا. آج آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں. تو اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، اور اس اللہ کی برحق کتاب، اللہ کا برحق پیغام، اللہ کا برحق دین جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے گا. آپ بالکل اس کو چھانٹ پھٹک کے دیکھیں بغیر تعصب کے. جو اللہ نے ہمیں عقل سمجھ بوجھ دی ہے تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ سننے کے بعد اگر ہم اس کو پرکھیں گے عقل کے ہر کسی زاویے سے، کسی اینگل سے، وہ حق ہوگا. یہ ہے اس کا مطلب. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. بہت بڑی یہاں وارننگ ہے کہ اگر تم نے سن کے اور اس کو پہ عمل نہیں کیا تو پھر یاد رکھو ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ
वल-मौत यबअसुहुमुल्लाह, और इन सब मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, एक एक को उठाएगा, और फिर क्या करेगा, सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर उनको अपने पास लौटाएगा, जमा करेगा, जमा करके क्या करेगा, आगे हिसाब लेगा। उस हिसाब के नतीजे में फैसला होगा कि इंसान को दुनिया में जो अमाल किए हैं उसके नतीजे में वो सजा का हकदार है जहन्नम, अगर वो इनाम का हकदार है, उसने दुनिया में इसको मान कर इस पर अमल करने का हक अदा किया, तो दुनिया में तो उसको फल मिला, उसकी सीरत किरदार, वो एक ऐसा इंसान जो काबिल एतमाद था, और आखिरत में उसके लिए जन्नत है। लिहाजा ये ऐसे पढ़ के गुजर ना जाया करें, हम गौर से देखें। अल्लाह कहते हैं वल मौत यबअसुहुम, और मुर्दों को वो जिंदा करेगा, ये हो के रहेगा, सिर्फ जिंदा करे कि छोड़ेगा नहीं, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। आज भी अगर आप देखें ना कि लोग ये कहते हैं, इस बात को समझें, मसलन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हिदायत किन को मिलती है, तो आप क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला किन को हिदायत देता है? सर उन लोगों अल्लाह, को जो हिदायत देना चाहता है। हाँ जी, अल्लाह सर ताला जो उनको तड़प हिदायत रखने देते वाला, हैं, जो रुजू हिदायत करता है, लेना चाहते हैं, जिसमें जिनसे रुजू हिदायत की करते हैं तलब अल्लाह होती की तरफ, रुजू जिनके करते अंदर हैं। हदायत की तलब होती है। आप अगर जो कोशिश करते हैं। हाँ, बात आपकी ठीक है, मैं आपको आयात के जरिए बात क्लियर हो जाएगी। वजह ये है, देखें, आपसे भी हमसे भी लोग सवाल करते हैं, वो जी अल्लाह जब चाहेगा हमें हिदायत दे देगा, या वो कहते हैं अभी बड़ी उम्र पड़ी है, कर लेंगे। यकीन माने, इन कुरान की आयत को अभी देखें, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इंसान को सबसे पहले शऊर आते ही वो हिदायत उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना उस हिदायत के मुताबिक अमल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, दुनिया में और आखिरत में जन्नत। अब किन को हिदायत मिलती है? कुरान उसने सारे उसूल बयान कर दिए हैं। मुझे बताएं, कुरान ने किस चीज़ का उसूल नहीं बयान किया? अब हिदायत के उसूल बड़ी अच्छी तरह सुनिए, इनको समझिए और इनके हवाले लिख लीजिए। पहली बात कि अल्लाह ताला किन को हिदायत देता है, अल्लाह का उसूल क्या है। देखें, पहली बात यह है कि सूरह अल-माइदा की आयत 16, अल-माइदा आयत 16 में बड़े गौर से सुने। अल्लाह यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह ताला इस कुरान से हिदायत देता है, किसको? मन इत्तबा रिजवानहू, जो हिदायत किसको देता है? जो उसकी रजामंदी के लिए की इत्तिबा करें, जो वो करें जो वो चाहता है, उसकी इत्तिबा करें, बड़े ज़ौक़ और शौक़ मोहब्बत से करें वो काम। अब अल्लाह की इत्तिबा कौन करेगा भला? और उसको हिदायत देगा अल्लाह, ये शर्त है। तो इत्तिबा का मतलब ये है कि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चले। अल्लाह की मर्जी हमें कुरान में बता दी गई है कि मोमिन को क्या करना चाहिए, क्या तकाजे हैं उसके, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। सहाबा और साहबियात की जिंदगियां देख लीजिए। लिहाजा हिदायत उसको मिलेगी जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करेगा, पहली शर्त। और ये हिदायत क्या है? सुबुलुस्सलाम, ये बिल्कुल सलामती का रास्ता है। हिदायत क्या है? सलामती का रास्ता है। आज आप देख लें, हम हिदायत पे नहीं चल रहे ना, कहाँ है सलामती आपके मुल्क में? फिर फरमाया व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जब हिदायत हासिल करता है ना आदमी, तो अल्लाह उसको कहाँ से निकालता है? अंधेरों से, गुमराहियों से। किस तरफ निकालता है? इलन-नूर, एक रोशनी जो सिरात मुस्तकीम को मुनव्वर कर रही है। वो रोशनी कहाँ से मिलेगी? कुरान और सुन्नत से मिलेगी। अच्छा, और फिर अल्लाह जब
اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، پھر وہ اللہ اپنے خاص فضل سے، اجازت سے اس کو اندھیروں سے کہاں نکال کے لے آتا ہے؟ روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ یہ ہے ہدایت کا رزلٹ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت غور سے دیکھیے حصہ، یہدی الی صراط مستقیم۔ اب جب اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، پہلی کنڈیشن شرط تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے اور پھر اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے انسان تڑپ سچی اور کوشش کس کی؟ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرے جو اللہ چاہتے ہیں، بس پھر ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے سارے بندوبست کر دیے ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں، صلاحیتیں رکھ دی ہیں، باطنی صورتحال ہماری اس طرح بنائی ہے، باہر سے انبیاء اور کتابیں بھیجی۔ یہ تو تھی نا ایک آیت۔ اب آگے سنیے، یہ اگلی بہت اہم بات ہے جو ہم کہتے ہیں نا قرآن کی آیات سے بات کریں تاکہ لوگوں کو ٹھیک سمجھ آئے۔ بڑی آسان، سورہ رعد کی آیت 27، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ یہدی الیہ من اناب، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ رجوع نہیں کرے گا اللہ کی طرف، پلٹے گا نہیں، اللہ کے احکامات کو جان کے ان پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے وہ کوشش جو انسان اخلاص کے ساتھ کرے کہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے ہدایت لے، دنیا کی ہر کام، کمانا، کھانا، خرچ کرنا، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے، پھر اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ شورا کی لکھیں، سورہ شورا جو ہاں اس کی آیت 13 ہے۔ اللہ بڑی سمپل اور بڑی چھوٹی سی آیت کا حصہ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف پلٹتا ہے یا پلٹے گا۔ اب دیکھ لیں کہ خود انسان کی کوشش پر اس کو ہدایت ملے گی۔ کبھی یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اصولوں کے تحت جو اس نے بیان فرمایا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب حصول کیا ہے ہدایت کے لیے؟ یہ دیکھیں، آپ نے پڑھ لیا اب یہ سورہ شورا میں بھی اور سورہ رعد میں بھی کہ ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، پلٹے گا، کوشش کرے گا۔ تو ہدایت آپ خود سوچیں، یہ جنت، دائمی جنت جس کے نتیجے میں ملنی ہے، وہ کوئی ایسی کام ہونا چاہیے کہ جو ایسے ہی کیجول ہو کہ چاہا تو کر لیا، چاہا تو نہیں کیا؟ نہیں، وہ کام ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، وہ اللہ کی مرضی کے پیچھے چلے، پوری کوشش کرے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ قرآن بھرا پڑا ہے اس اصولوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی پیاری آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب وہ سیدھا راستہ، وہ ہدایت کا سیدھا راستہ، وہ کہاں بیان ہوا ہے؟ وہ اس قرآن میں۔ بے شک یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن سے جڑے گا، قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔
پھر سورہ یونس کی آیت یہ تھی بنی اسرائیل کی 9، سورہ یونس کی 9 میں پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان، صحیح ایمان کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بھلا اس میں کیا حکم ہے؟ بھلا اس کی سمری کیا ہے؟ حکم کی خلاصہ کیا ہے کہ ہدایت کب نصیب ہوگی؟ جلدی بتائیں، آیت آپ کے سامنے ہے۔ جب ایمان لائیں گے۔ ایمان، یہ غلط بات، ایمان لا کر عمل کریں گے۔ ایمان تو ہم سب لائے ہوئے ہیں، پھر ہم ذلت میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ قرآن کو پورا سمجھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر عمل کریں گے۔ عمل ہی تو ہم نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ذلت اور پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ قرآن کو سمجھیے خدا کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت 101 لکھیں، اس کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اور غور سے سنیں اور پھر مجھے بتائیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہ شخص، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے راستے کی، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ شاید میں کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ یہ اعتصام باللہ، جزاک اللہ، یہ اعتصام باللہ جو ہے نا، کہ یا اعتصام بالقرآن، قرآن میں کئی دفعہ ہے۔ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو آیتیں ساری حوالے دکھاتا۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا، یہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ اب دو آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں، لیکن سورہ نور آل عمران کی آیت نمبر کیا ہے؟ 101 اور سورہ نور کی آیت 54، اور دوسری بھی لکھ لیں، سورہ آراف کی آیت 158۔ النور کی 54 اور الاعراف کی 158۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں اور جواب سوال آپ پر آئے گا۔ ان تطیع ہو، اگر تم پیروی کرو اس کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تہتدوا، تو تم ہدایت پر ہوگے۔ پھر آراف میں بھی مضمون وہی ہے، الفاظ کا صرف فرق ہے۔ وَاتَّبَعُوهُ، اس کی اتباع کرو، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو ہدایت یافتہ بندہ کب بنے گا؟ ان دو آیات کے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش، ویری گڈ۔ اتباع رسول جو ہے وہ جو کرے گا وہ ہدایت پر ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت کا نمونہ ہے۔ یاد رکھیے، قرآن نے کہیں ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ اطیع اللہ، اطیع اللہ کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے اطیع الرسول، اس لیے کہ اللہ کے رسول نمونہ ہے اس اطاعت کے جو اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے جس طرح۔ اور سورہ نساء کی آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا، کہیں بھی آپ خود سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، کہ بھائی اطاعت جو ہے، ہدایت جو ہے، وہ انسان کی اپنی کوشش، اپنی دل کی لگن اور تڑپ ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے پلس کوشش ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا، یہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لہٰذا اگر ان کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔
قرآن پر اس طرح عمل کرو گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کیونکہ وہ سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تم ہدایت پر ہوگے۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کا، اور اس کو خود اچھی طرح سمجھیے، لوگوں کو بھی بتائیے۔ خدا کے بندو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے دل میں تڑپ رکھو۔ جس طرح تم دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہو، مال اولاد کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہو، وہ اللہ ہی دیتا ہے یہ سب چیزیں، اس اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو آپ کو اب بات سمجھ آ گئی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیتا ہے؟ آیات کے حوالے آپ کے پاس ہیں، بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ لیکن اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہدایت بغیر دل میں لگن اور تڑپ اور پھر کوشش پلس کوشش، یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا۔ لکھیں پہلے، اللہ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت ہے، قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ کا اصول اور قاعدہ کیا پتہ لگ گیا کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ظالم کون ہے؟ اس آیت میں کس کو ظالم کہا گیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں نعمتیں، ہمارے اوپر احسان فرماتے ہیں، ہمیں دنیا کی دولت، مال، اولاد، صحت، پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، تو ظالم وہ شخص ہے جو ان کا مس یوز کرے، جو ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرے بلکہ اپنی خواہش نفس کے مطابق استعمال کرے۔ ایسا شخص جو ہے وہ ظالم ہے۔ کیوں؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی سنت پتہ چل گئی کہ اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ یہ اصول پہلا۔ سر یہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہ ڈھیر ساری آیتوں میں ہے، میں یہ جملہ جو ہے بقرہ کی 258 لکھیں، سورہ بقرہ کی 258، بڑی پیاری آیت ہے۔ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ ہمیں شرح صدر ہو جائے کہ ہمیں ہدایت کے لیے کب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا اور کب ہم ہدایت سے محروم رہیں گے۔ سورہ صف 61 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 5، سورہ صف کی 5 سنیں، بڑی پیاری آیت، ہر آیت ہی پیاری ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے۔ ٹیڑھے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ سراتے کی مستقیم سے ہٹ گیا تو بندہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو ٹیڑھا ہے، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے تو سیدھا ہے۔ بہت آسان ہے سمجھنا۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے گمراہی اختیار کی، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ بھائی یہ دل کتنا قیمتی ہے، کس حوالے سے؟ ہدایت کے حوالے سے۔ اگر یہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے دعائیں مانگے، کوشش کرے، ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر غلط راستے پہ جائے گا تو یہ اللہ اس کے دل کو بھی ٹیڑھا کر دے گا، وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بڑے غور سے سنیے، بات سمجھنا ہے تو سوال کیجیے، فاسق کون ہوتا ہے جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا؟ اب بڑے غور سے سنیے، وہ شخص جو گناہ کر کے پھر لذت بھی لیتا ہے، پچھتاتا نہیں ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، مزے لوٹتا رہتا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جو میرا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ یہ ہے وہ فاسق جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، ہاں انجانے میں غلطی ہو سکتی ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، فوراً توبہ کرے۔ وہ داغ جو دل پہ پڑا ہے گناہ کرنے، وہ بھی اللہ تعالیٰ توبہ سچی کرے گا تو قبول
وہ داغ بھی مٹ جائے گا، دل بھی آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائے گا۔ لہذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچے انسان، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ اس کی زندگی کا ایک روٹین بن جائے، نعوذ باللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ججز کو دیکھیں، آپ بیوروکریٹس کو دیکھیں، بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو دیکھیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا، اس لیے کہ میں ان کے درمیان رہا ہوں۔ تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ ہدایت کا تعلق اللہ سے جڑنے میں ہے، اللہ سے الگ ہونے میں شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان۔ اب لیکن سورہ بقرہ کی آیت 26 اور 27 آپ نے اکثر پڑھی ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، بہ کی ضمیر قرآن کی طرف سے، اللہ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ جن کی دل میں کجی ہوتی ہے، جو قرآن کو اللہ کی ہدایت نہیں مانتے، جو پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کون پڑھتے ہیں آج؟ آپ دیکھیں مسلمان گھروں میں جا کے دیکھیں، جی نہیں پڑھتے بالکل۔ سب سے بڑی فکر ہماری یہ ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی بول لے، اور اتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ والدین کو دیکھیں، اور خود اپنے ہاتھوں اس بچے کو جہنم میں پھینک رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو خدا، رسول اور وہ ساری چیزیں جو اس کو ضروری ہیں زندگی میں ہدایت پر قائم، وہ اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، اور حکومت نے بھی جان چھڑا لی ہے ایجوکیشن سسٹم سے، پرائیویٹائز کر دیا ہے۔ اور جا کے ان اسکولوں کا ماحول دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ان ٹیچروں کو دیکھیں جو وہاں پڑھاتے ہیں، ان کے لباس کو دیکھیں، آپ خدا کی پناہ مانگیں گے۔ تو قرآن، اسی قرآن کی وجہ سے جو اس پر جڑ جاتا ہے، پیچھے پڑھ کے ہیں کہ جو اللہ سے قسم باللہ، کہ اللہ کے سے ساتھ جڑنے، اس کی قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، ہدایت مل گئی۔ جو اس کو چھوڑتا ہے وہ گمراہی۔ اس لیے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب سنیں، قرآن نے کوئی کمی نہیں کی۔ قیامت کے دن ہم بالکل نہیں کہہ سکیں گے ہمیں یہ نہیں پتا تھا، اس لیے یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ غور سے سنیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، ہاں ایسے گناہ گاروں کو جو گناہ کی روش میں ڈٹ گئے ہیں، جم گئے ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اب سنیں آگے، پھر کھول کے بتا دیے یہ فاسق کون ہے۔ نمبر 1، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا کیا عہد ہے؟ جلدی بتائیں۔ عہد اللہ سے جو ہم نے کیا تھا۔ سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، یہ اللہ سے ہمارا عہد ہے۔ کلمہ یہی تو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول جو ہمارے ہادی اور رہنما ہیں وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود کلمہ آپ کا عہد ہے۔ لہذا یہ ہے وہ بات، پہلا کون لوگ گمراہ ہوں گے؟ جو اللہ سے عہد توڑتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم پاکستان میں اللہ کے اس عہد کی پابندی کر رہے ہیں، کلمے کی پابندی کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر۔ تو ہم اپنی ذات میں دیکھیں، خدا نخواستہ ہم یہ جرم تو نہیں کر رہے۔ پہلی بات کہ وہ لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 1۔ اور عہد بھی کیسا؟ عہد اللہ من بعد میثاقہ،
اور اس کو پکا کر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا۔ نمبر 2 لکھیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو دوسرا ان لوگوں ان یوصلا، اور ہاں ما امر اللہ بھی ان یوصلا، اور وہ اللہ نے جن کا احکامات دیے ہیں اس کو توڑتے ہیں۔ صلہ رحمی کا، رشتہ داروں سے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو صلہ رحمی نہیں کرتا۔ رحمی رشتوں کو پوری طرح ان کے پاسداری حقوق کی نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ نمبر 2 نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب آپ میں سے جو بالکل صحیح سمجھتا ہے زمین میں انسان کیسے فساد پھیلاتا ہے، جلدی بتائیں۔ جب اللہ کے سر اگر احکامات پورے نہیں کرتا تو پھر جھوٹ زمین بولتا ہے، بالکل لڑائی بجائی فساد کرتا ہے، پھیلتا ہے۔ غیبت کرتا ہے۔ سر اگر پیچھے سے جوڑا جائے تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اگر پیچھے سے جوڑا جائے تو ویفسدون فی الارض کے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، مجھے یہ بتائیں جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب بھی، تو زمین میں اصلاح ہوتی ہے یا فساد پھیلتا ہے؟ فساد پھیل۔ ہاں، یہ ہے اصل بات، کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی آپ کریں گے، ظلم کریں گے تو نافرمانی ہے، ناانصافی کریں گے تو نافرمانی ہے، حقوق اللہ عباد نہیں ادا کریں گے تو نافرمانی ہے، حقوق اللہ ادا نہیں کریں گے تو نافرمانی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فساد کا باعث ہے۔ آج معاشرہ فساد سے اس لیے بھرا پڑا ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ آیات کو کھولیں، سمجھیں، پھر انسان ایسا مطیع ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے ہر حکم کا پابند ہونا چاہیے، میری پبلک لائف ہو، میری گھریلو لائف ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ یقین مانیں جب انسان اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے تو معاشرے کے لیے، گھر کے لیے بہت مفید انسان ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور سنیں، قرآن کو ذرا غور سے دیکھیں، دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت 51 کہ اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا، بڑے غور سے دیکھیے، لکھیے آپ نے، اب آیت سنیں، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ ہم سے ہے۔ ہم سے۔ جب آپ کہتے ہیں ایمان والوں سے، تو آپ تو اپنے آپ کو مقصور کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سب سے پہلے میں مخاطب ہوں کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں، یہ اس طرح سے کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خط قرآن تو اہل ایمان کے لیے ہے۔ بھئی آپ سب سے پہلے ایمان کے دعوے دار ہیں، آپ کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ۔ اللہ جزاک پاک۔ اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا ہم نے پاکستان نے یہود و نصارہ کو دوست بنایا نہیں بنایا؟ بنایا ہوا ہے سر۔ ہمارے گھروں میں دیکھیں، دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے طور طریقے بڑے پسند ہیں، ہم بالکل دنیا پرستی میں یہود و نصارہ کے آگے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ یہاں صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ان کی تہذیب پسند ہے، ان کا رہن سہن پسند ہے، ان کے لباس پسند ہے، تو اصل میں تو تم ان کو اپنا ولی سمجھتے ہو۔
تمہیں ولی کس کو سمجھنا چاہیے تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو. تمہیں وہ کرنا چاہیے تھا جو اللہ حکم دے رہا ہے اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھا رہے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے، اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی ذلت کی وجہ. پھر پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، ولی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُم، بہت سخت الفاظ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم، جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، ولی بنائے گا. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اللہ اکبر. ہاں ہم سمجھ نہیں رہے. تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا. کن میں سے؟ یہود و نصارہ میں سے ہوگا. کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ان کے ساتھ رہا، آخرت میں قیامت کے روز ان کے ساتھ اٹھے گا. جس طرح وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، یہ بھی پھینکا جائے گا کہ اس نے ولی اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر اس نے یہود و نصارہ کو دوست بنایا. بڑی اہم بات ہے. اور آج دیکھیں ہم اس کا کس بری طرح ہم اس آیت کا کہ مصداق ہے. اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. بلکہ یہاں ظالم، اس آیت میں ظالم کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے آیت کے اندر؟ اس میں یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو دوست بناتے ہیں، انہوں نے اپنی جان کو اللہ کا Exactly. نافرمان. یہ سمجھیں، یہ ہے بات کہ وہ فاسق وہ ہے جو یہود و مومنوں کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر ان کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں. سر انہوں نے ڈالر کے لالچ میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سارے قانون مسلط کیے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بالکل ہم انہی کے قانون اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں اور ہم وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اور کوئی بچنے کا سہارا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں حیران ہوں، یہ کراچی ایئرپورٹ جہاں پہ اتنی بڑی انکم ہے ان کو، وہ بیچنے کو تیار ہے. کہاں ہم جا کے رکیں گے؟ سر سامنے ہوتا ہے یہ امارات اور اس کی بیک پہ ہوتے ہیں انڈیا اور اسرائیل. اللہ یہ کیسے امارات کو نہیں دے رہے ہیں. تو کیسی دوستی انہوں نے کی ہے ان سے، اور ذلت و استغفر پستی دیکھ. اللہ. ذرا ان آیات کو اچھی طرح سمجھیں. پھر سورہ زمر کی آیت 3 لکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اب دیکھیں اللہ نے کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ اللہ کاذب، جھوٹا، اور کفار، ناشکرہ. ناشکرہ کس کا؟ اللہ کا. تو جھوٹا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، کوئی خبر پریس میں چھپے، الیکٹرانک ہو، میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں؟ بتائیں نا. نہیں نہیں سر سر، بالکل نہیں کرتے سر. اس لیے کہ وہ جھوٹ ہے. ہاں. لہذا اب دیکھیں اللہ تو فرما اصل رہے ہیں کہ خبر یہ میں، چھپائے رکھتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جھوٹے اور ناشکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ پہ قائم رکھے. اچھا آپ سنیں، آگے سنیں. یہ آیت تو آپ کو یاد کر لینی چاہیے. سورہ توبہ کی آیت 24 بڑی زبردست آیت ہے. سنیں، ہر آیت ہی زبردست ہے. قل، اللہ تعالیٰ اعلان کرا رہے ہیں کس سے؟
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल ऐ नबी इनको बताए, इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम। यहाँ रुक जाइए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिदैन या अबाउकुम वालिदैन, व अबनाउकुम तुम्हारे औलादें, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारे जोड़े बीवियां और खामन, व अशीरातुकुम और तुम्हारे रिश्तेदार। ये जो सारे मैंने आपके सामने पढ़े, अबनाउकुम सारी आबाउकुम से लेके अशीरातुकुम, ये इसमें अल्लाह ताला ने किन को गिन दिया है? कौन कौन इसमें आ गया है? पूरे का सभी पूरा है। माशरा, पूरे का पूरा माशरा। नहीं, पूरे के पूरे रिश्तेदार, माशरा मत कहिए, पूरे के पूरे रिश्तेदार, कोई नहीं छोड़ा है। छोड़ा है कोई? अच्छा, आप बड़े आयत को आगे गौर से सुनिए। ये तो थे ना सारे रिश्तेदार गिन दिए। वो अमवालुन तरिफ्तुमूहा, और वो माल जो तुमने खुद कमाए है। ये क्यों कहा भला? बड़ी हकीकत है, बड़ी हिकमत है इसमें। माल वो जो तुमने खुद कमाए हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि बंदा अपना जो कमा कर लाता है ना तनख्वाह महीने की, वो कभी फजूल खर्ची नहीं करता, लेकिन इधर उधर से जो पैसा मिलता है वो उड़ा देता है। तो मोहब्बत उसको किस माल से? जो उसने खुद कमाया है। कुरान किस तरह, अल्लाह ताला की बात कितनी जबरदस्त है। अच्छा, ये तो हो गए ना माल। फिर फरमाया वो तिजारतन तखशौन कसादहा, और वो तिजारतें जिनका तुम्हें मंदा पड़ने का डर है। अरे हाय, काश हम समझें। आप देखें कि रोज सुबह उठ के पहला काम आपके कारोबारी लोगों के, भाई आज इंडेक्स कहाँ है, डॉलर कहाँ है। अल्लाह ने देखें किस तरह खोल खोल के पहले सारे रिश्तेदार गिने, उसके बाद बताया कि वो माल जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, और फिर वो तिजारतें जिन्हें तुम्हें मंदा पड़ने का डर है, वो मसाकिन तरज़ौनहा, और वो कोठियां जो तुम्हें बड़ी पसंद हैं, जिनमें तुम्हारी जान रखी हुई है, जो तुम कहते हो कि देखा मैंने तो उससे बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, ये चार महबूब तरीन चीजें हैं। फिर देख रहे हैं, पहली है रिश्तेदारियां, फिर है माल जो उसने खुद कमाया है, फिर तिजारत, कारोबार, और फिर वो कोठियां जिनको हमें पसंद है। ये चार चीजें, और से आगे देखिए, अहब्बा इलैकुम, अगर ये चार चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, इनसे ज्यादा मोहब्बत रखते हो, किससे? मिन अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादन फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद से। तीन चीजें ये हैं, कौन सी? अल्लाह, रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह। और उसके मुकाबले में चार चीजें लिखें, सारी रिश्तेदारियां हैं, माल हैं, और तिजारतें हैं, और कोठियां हैं। ये चार चीजें अगर तुम्हें ज्यादा पसंद है, किससे? अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से। सुने अल्लाह क्या वार्निंग दे रहे हैं। फतरब्बसू, फिर जरा इंतजार करो, ठहरो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। यहाँ हुक्म से मुराद क्या है? अल्लाह का अजाब। फैसला, अल्लाह का अल्लाह का, अजाब। शाबाश शाबाश, अल्लाह का अजाब का हुक्म ले आए। क्यों? तुमने उन चार चीजों की, दुनियावी चार चीजों को तरजीह दी है, किस पर? अल्लाह, रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह पर। तो अब तुम इंतजार करो किसका? अल्लाह के अजाब का। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। आप मुझे बताएं, यहाँ फासिक का इस आयत में क्या मतलब है? सूरह तौबा की इस आयत में जल्दी बताएं क्या मतलब है। सर ये जो पीछे चार चीजें अल्लाह ने गिनवाई हैं, रिश्तेदारियां, शाबाश शाबाश। माल और ये जी। अगर तुम्हें ये चार चीजें अल्लाह, रसूल और जिहाद फी सबिलिल्लाह से ज्यादा पसंद हैं, तो फिर इंतजार करो अजाब का।
اور تم فاسق ہو اگر یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے، اور فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ اب بات تو اچھی، سر رشتہ داریوں کو بھی پسند نہیں کرتے، اب تو صرف مال ہی مال ہے، اب تو رشتہ داروں سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ بس یہ سارے اللہ سے دوری، اللہ کی لعنتیں ہیں فاسقین پر۔ تو بالکل، بہت کم ہیں جو کوئی بہن بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ وہ ان سے بھی لاپرواہ ہو گئے ہیں، بس مال ہی مال ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا، یہ قرآن کی آیات، یقین مانے میں خود کانپ جاتا ہوں کہ یہ جہادن فی سبیل اللہ حصہ ہے اس کا۔ کیا ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے کلمے کو بلند کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج دیکھ لیں ملک، پوری دنیا میں اسلام جہاد نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا خون آج دنیا میں سب سے سستا ہے۔ فلسطین دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، خود پاکستان کو دیکھ لیں۔ یہ ہم مومن ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سوال تو کریں۔ یہ قرآن آئینہ رکھ رہا ہے، یہ آئینہ ہے میرے سامنے۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ آج ہم نے قرآن کی اتنی تلاوت کر لی، قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے عمل بھی کیا ہے ہم نے، نہیں کہ نہیں کیا؟ کامیابی مجھے بتائیں قرآن نے کہیں ایک جگہ کہا ہو کہ صرف ایمان کافی ہو؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی۔ سر یہ ابھی جو لکھوایا آپ نے توبہ کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 24 جزاک اللہ۔ تو آج آپ کو پتہ لگا کہ یہ جو ہدایت ہے، اب صرف 2 آیتیں اور جن میں اللہ تعالیٰ ہدایت کن کو نہیں دیتا۔ اب سنیں، اور ہم اب اس شیشے میں، اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیں۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ یہ جو لوگوں نے ذلت اور پستی میں گر گئے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا ہے، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں، اس کو بھلا دیا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کو محبت کرتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں؟ یہ ایک فہم قرآن ہے کہ آپ، اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا آخرت کمانے کے لیے، اور تم نے کیا شروع کر دیا دھندا؟ تمہیں آخرت کو بلا کے دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اور آپ اور میں بھی دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ واقعی کہیں ہم سارا وقت دنیا میں لگ رہا ہے، فرصت ہی نہیں ہے قرآن کو دیکھنے کی۔ ٹھیک ہے، رمضان آئے گا تو ہم ایک ختم کر لیں گے، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان ختم ہو جائیں گے۔ قرآن، اعتصام بالقرآن یہ ہے کہ قرآن ہی ہماری زندگی کا رہنما ہو، ہر عمل میں، ہر کام میں۔ اچھا، آیت کو بڑا غور سے سنیے۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ سارا مسئلہ جو لوگوں کا کھڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کافر کا مراد یہاں کیا ہے؟ کافر سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں، آیت کے اندر رہ کے، ادھر ادھر کی مت۔ اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا۔ یہ ہے سبق سیکھنا، کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا وہ اللہ کے سامنے کافر ہے، وہ ناشکرہ ہے، وہ اللہ کی بات کو دیوار سے مار رہا ہے، وہ اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اس لیے وہ دنیا سے محبت کر رہا ہے۔ ورنہ دنیا، کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ حدیث
نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے. خود قرآن میں دیکھ لیں آپ. دھوکہ ہے, لہو لاب ہے کن لوگوں کے لیے جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. تو آج یہ سر یہ وقت کون سی سورت کی آیت ہے؟ یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے جی جی. جی, یہ سورہ نحل کی آیت 107 ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. آج میں نے یہ سارا وقت اس لیے آپ کے ساتھ لگایا ہے کہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہدایت کب دیتے ہیں اور کب گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ اصول بیان ہوئے ہیں ساری آیات میں. اور نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ جو تم اگر سچے دل سے طلب رکھو گے, طلب کے بعد کوشش کرو گے, تو پھر تمہیں ہدایت اللہ ضرور دے گا. اس لیے کہ اللہ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سر توڑ کوشش, انتھک کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم انہیں ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں. یہ اصول ہے, اور یہی اس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے. مجھے آتا ہے نا کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وہ ان اصولوں کے تحت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ان کے تحت وہ جس کو چاہتا ہے تو اللہ اصولوں پہ, یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لٹپ کام نہیں کرتے ہیں. ان کا کام حق پہ مبنی, عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے. اچھا, تو ہدایت ملے گی کن کو؟ جن کے دلوں میں سچی طلب اور تڑپ اور اس کے لیے ٹھیک ٹھیک کوشش ہوگی. یہ تو معاملہ ہوگا ہدایت ملنے کا. کن کو نہیں ملے گی؟ آپ نے ساری آیتیں دیکھی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی, اور پھر اس نافرمانی پہ خوش بھی ہوں گے, نعوذ باللہ, گناہ کر کے لذت لیں گے اور حق کی طرف کبھی رجوع کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں. تو ایسے فاسقوں کو, اب فاسق آپ کے سامنے آ گیا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے, بھول جاتا ہے, وہ فاسق ہے, اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. جو صلہ رحمی نہیں کرتا, تو ساری آیات آپ کے سامنے, مہربانی کر کے ان کو لکھ کے صرف اپنے پاس نہ رکھ لیا کریں, قرآن کے اندر لکھیں اور ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اعتصام باللہ یا اعتصام بالقرآن کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا آج کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بڑا کلیئر ہو, اور ہم جن کو بتائیں کہ ہدایت چاہیے تو بھائی یہ ہے راستہ ہدایت پانے کا, ورنہ گمراہیوں میں بھٹکتے رہو گے اور دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں جہنم, یہ انجام ہوگا. سر ایک سوال ہے. جی ہوگا. سر ہم نے سورہ بقرہ کے بھی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھی ہے, جس میں 27 کے اندر رشتہ داری کا صلہ رحمی کا حکم آیا. ہم نے سورہ توبہ کی بھی آیت نمبر جو 24 پڑھی ہے, وہاں بھی سارے رشتے گنوا دیے گئے. تو سر یہ سوال ہے کہ اب کس حد تک ہم ان رشتوں کو نبھا سکتے ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں, کیونکہ زیادہ تر تو ایسی رشتہ داریاں ہماری, تو کس حد تک ان کو نبھائیں؟ اچھا, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, آپ کے رشتہ دار دین سے دور ہیں اور آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو دین پہ چلتے ہی نہیں ہے, میں کیسے ان کے ساتھ چلوں. آپ اس حد تک ضرور چلیں, ان کی نافرمانیوں میں شامل نہ ہوں, لیکن ان کی ہاری بیماری, ان سے تعلق رکھنا, ان کے اس پہ جب تک رکھیں گے پھر آپ ان کو دعوت دے سکیں گے. لہٰذا ان کی خرابیوں میں تو نہ جائیے, لیکن جو ان کے حقوق ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں. یہ صلہ رحمی ہے. جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن جو رشتہ دار بگڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا یہ تقاضا ہے کہ جائز حدود کے اندر ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کو بیماری, ہاری بیماری میں ان کے ساتھ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں راستے, صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے وہ کریں, اور ساتھ ساتھ ان کو دعوت دیتے رہیں.
اور سر جو رشتہ دار نمازی پرہیزگار سارے کام کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، سچ بتاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیسے خیر خواہی کی جائے؟ دیکھیں، یہ ہمارا جو مومن ہے نا شخص، اس کا کام یہ ہے، اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، صلہ رحمی کا۔ دیکھیں نا، یہ آج ہم رہ رہے ہیں، میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن قرآن و سنت کی ہدایت یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، لیکن میں اس سے قطع تعلق ہو جاؤں گا تو میں اس کو کیسے نصیحت کروں گا، میں کیسے اس کو سمجھاؤں گا؟ تو سر لہٰذا دل برا ہو جاتا ہے نا جب وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ باہر سے بندہ اور کچھ سنتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تو دل برا ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اب کیا کریں، تکلیف دل پہنچتی ہے بہت زیادہ۔ اس دل نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے نفسیاتی طور پہ، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے تو اس کے حکم پہ چلنا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں 100 غلطیاں ہیں، لیکن میں نے ان سے قطع تعلق ہی نہیں کرنی، کیونکہ میں ان کو دعوت نہیں دے سکتا۔ میں نے ان کو بیمار ہوں گے تو عیادت پر بھی جاؤں گا، ان کے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ ان کا رزق حرام ہے۔ تو آپ وہ کام کریں جو آپ کا ذمہ ہے، اللہ نے لگایا ہے، وہ ممکن ہے تو کریں، اگر ناممکن ہے، بھئی دیکھیں نا، شادی ہے، انتہائی قسم کے گند ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو آپ اٹھ کے چلے آئیں، لیکن ان کو کوئی تحفہ تحائف دینا ہے وہ دے دیں اور وہاں جائیں نہیں۔ لہذا اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں۔ سر ایک بات کہ اگر وہ ہم اپنا جائز حق مانگیں اور وہ ناراض ہو جائیں پھر ہم کیا کریں؟ گزارش یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو حق نہیں دیں گے تو قیامت کے دن تو ان کا بڑا برا حشر ہوگا۔ آپ کو کام یہ ہے کہ آپ ان کو دامے درمے سکھ لیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان کو یہ بتائیں کہ یہ حق جو ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں حق آپ کا ادا کرتے تو آپ ان سے قطع تعلق نہ ہو کہ بالکل آپ نے بول چال چھوڑ دی ہے، نہیں، ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں پھر بھی جائیں۔ یہ چیز آپ کو پھر ان تک ایکسیس دے گی کہ آپ ان کو دعوت دیں۔ اگر کٹ آف ہو جائیں گے تو آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دعا بھی کریں۔ تو لہٰذا جتنا اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی مرضی سے نہ کریں، اپنی مرضی سے کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، اگر اسی لیول پہ آ کے ہم بھی اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے۔ بالکل جی صاحب، بالکل یہ بات اینڈ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم میں اور ان میں فرق نہ رہا تو پھر ہمارے ایمان لانے کا فائدہ کیا؟ ہم نے اپنے ایمان کے تقاضے سے پھر وہ کام کرتے رہنا۔ کہ آج ہم نے یہ دو ٹاپک، کن کو ہدایت دیتا ہے اور کن کو ہدایت نہیں دیتا، یہ آپ نے اگر کوئی سوال ہے تو ابھی بھی موقع ہے، ورنہ فون سے کلیئر کر لیں، اور کل سے انشاءاللہ پھر ہم واپس اپنے اس سورہ مائدہ پہ چلے جائیں گے۔ میں اس لیے یہ چیزیں جو میں بہت اہم سمجھتا ہوں ہماری دعوت کے لیے، خود ہماری اصلاح کے لیے، تو میں ان کو آپ کو کھول کے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی۔ اب آپ دعا مانگ لیں نوید صاحبہ تاکہ جلدی سے۔ آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یقین کریں میں نے لاہور میں اتنی بدعت شرک دیکھی ہے، بلکہ جو میرے بس میں تھا اس کو میں تائید کرنے کی کوشش کی ہے، تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے،
اور مردوں میں میرے ہسبینڈ نے کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہم کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دے, قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے اتباع رسول کی اور ان کے اسوائے حسنہ کی چلنے کی توفیق دے. آمین. اسی میں ہماری دنیا اور اسی میں ہماری آخرت ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.